إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا وإن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم. میرے عزیز مسلم دوستوں، اور تمام عالم انسان کے عقل مند لوگوں، آج دنیا کا جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، جس سے ہم بخوبی واقف ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ماحول میں ہمارے معاشرے کا کیا حال بنا دیا ہے۔ اور ہم معاشرے میں کس طرح جی رہے ہیں، اور ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں بنائی اور ان کے حقوق، ان کے فوائد، ان کے نقصانات، ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ انہی چیزوں میں ایک بہت مضبوط، مستحکم اور پاک رشتہ اللہ نے میاں اور بیوی کا بھی بنایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں جب انسانوں کے وجود کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا وہ ماں باپ کا نہیں تھا، وہ بھائی بہن کا رشتہ نہیں تھا۔ اللہ نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ ماموں بھانجے کا رشتہ نہیں تھا، خالہ پھوپھی ممانی کا رشتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا تھا اس دنیا کے وجود ملانے کے لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، یہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے وجود ملا ہے۔ اب سوچئے اللہ تبارک و تعالی جب اس دنیا کو بنانا چاہا، اس دنیا کے اندر انسانوں کو بسانا چاہا، تو انسانوں کے مختلف رشتوں میں سے سب سے پہلا جو رشتہ اللہ نے بنایا وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ میرے بدن میں ایک عورت کھڑی ہے، تو اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری بیوی ہے، اور اپنی بیوی کی عزت کرو۔ اور قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لباس ہو وہ تمہارا لباس۔ اور لباس کا جو مقام اور مرتبہ ہر ایک انسان جانتا ہے، اگر لباس نہ ہو تو بہت ساروں کے عیب کھل جائے، اگر لباس نہ ہو تو بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جائیں۔
لباس کی مختلف قسمیں. ایک لباس ابھی ہم نے پہنا ہے لباس پر لباس، سردی سے بچنے کے لیے. ایک لباس ہم پہنتے ہیں بہت سارے عیوب کو، بہت ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے، حیا کا لباس. اگر ہم ازار، تہبند، کرتا وغیرہ نہ پہنے تو بہت ساری چیزیں جو حیا کے خلاف ہے وہ ظاہر ہوں گی، ہمارا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے لباس اور تم کو اس کے لیے لباس بنایا ہے. وہ تمہارے بہت سارے عیوب کو چھپاتی ہے، تم اس کے بہت سارے عیوب کو چھپاؤ، کیونکہ اللہ نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا ہے. آج ہمارے معاشرے نے عورتوں کا کیا حال بنا رکھا ہے، اور ایسا حال بنا رکھا ہے کہ جو نوکری، نوکرانی اور نوکر کا مقام ہوتا ہے وہ مقام اپنے گھروں میں دیا جاتا ہے. میرے دوستوں ایسا مقام کیوں دیا جاتا ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، قرآن و حدیث سے بہت دور نکل چکے ہیں. ہم نام کے مسلمان ہیں مگر احکام شرعیہ کو نہیں جانتے. اللہ نے ہمیں کیسے زندگی گزارنے کے لیے کہا وہ ہم نہیں جانتے. ہم ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے. ہم نے اپنا معاشرہ سیریل کے معاشرے جیسا بنا لیا، ہم نے اپنا معاشرہ پکچر کا معاشرہ بنا لیا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا آئیڈیل اور جو نمونہ بنایا ہے وہ تمہارے نبی کو بنایا. اپنی نبی کی زندگی کو پڑھو، دیکھو کہ وہ اپنے ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والدہ کے پاس تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. حضرت فاطمہ سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، جاؤ اپنے والد سے چادر مانگ کر لاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے والد گرامی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ چادر مانگ رہی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے فاطمہ جاؤ والدہ سے پوچھو کہ وہ چادر کیوں مانگ رہی ہیں. تو حضرت فاطمہ اپنے والدہ سے پوچھتی، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خدیجہ آپ نے چادر کیوں مانگا، اے خدیجہ آپ نے چادر کیوں مانگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھ پر چادر ڈال دیجیے. اللہ کے رسول نے کیا جملہ فرمایا، قابل غور ہے کہ اے خدیجہ، اے میری بیوی، تو نے میرے سے چادر مانگی، آج تو مجھے میرے جسم کا حصہ مانگتی، میرے جسم کا چمڑا مانگتی تو میں بھی تیرے لیے قربان کر دیتا. اور ہم، ہمارا معاشرہ، ہمارے اہل احوال بیویوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان پر تھپڑ رسید کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں. میرے دوستوں اللہ نے اس مخلوق کو بہت درد نازک بنایا اور ٹیڑھی پسلی سے بنایا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے اوپر، ان کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو، ان کے اوپر ظلم نہ کرو. میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں.
رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے کیا حقوق؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح تم کھاتے ہو اس طریقے کا اسے کھانا کھلاؤ، جس حیثیت کا لباس پہنتے ہو اس حیثیت کا اسے لباس پہناؤ۔ اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کو ادا کرو۔ مگر ہم اپنے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بوڑھیا کو کتنا یاد کرتے ہیں، اپنی پہلی بیوی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ میری وہ بیوی ہے کہ جنہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب پوری دنیا میرے مخالف تھی، میرے راہوں میں کانٹا بچھا رہی تھی، مجھ پہ پتھر برسا رہی تھی، مجھے گالیاں دے رہی تھی، مجھے جادوگر کہہ رہی تھی، پوری دنیا میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس وقت میری بیوی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، تو میں اس خدیجہ کو کیسے بھولوں؟ آپ ان کو یاد فرماتے تھے، ان کے دوستوں کی، ان کی سہیلیوں کی عزت کیا کرتے تھے، اور ان کے جو دوسرے بچے تھے دوسرے شوہروں سے ان بچوں کا بھی اکرام کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کے پڑوسیوں کا اکرام کیا کرتے تھے۔ یہ سیرت، یہ طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی عزت کریں، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک صحابی بیوی سے کچھ تو میں ہوتی رہی، حضرت عمر کے پاس مسجد نبوی میں آئے تو دیکھتے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہیں ہے، پوچھتے ہیں کسی صحابی سے کہ امیر المؤمنین کہاں گئے؟ تو دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے بتایا کہ ظہر کا کھانا کھانے گئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے۔ تو حضرت عمر اپنے گھر جاتے ہی ہیں کہ وہ پیچھے سے پہنچ جاتا ہے، حضرت عمر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی ان کی بیوی بولنے لگتی ہے، اور یہ صحابی سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین وقت کے خلیفہ ہیں، رات کو بھی گشت کرتے ہیں، دن میں بھی لوگوں کے معاملات حل کرتے ہیں، بہت سارے معاملات، بہت سارے امور آپ کے ذمے ہیں، مگر تھوڑا سا وقت نکال کر گھر پہ جاتے ہیں۔ اس دوران بیوی آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ آپ جاہ و جلال والے تھے، آپ روب و دبدبہ والے تھے، آپ انصاف پسند تھے، مگر جب بیوی کے پاس جاتے ہیں، بیوی جو ہوتی ہے وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بستر کی حفاظت کرتی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ذمہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر وہ آپ کے آنے کے بعد تھوڑا بہت کچھ کہہ بھی دے، کوئی شکایت تو کر بھی دے، تو آپ اسے برداشت کریں۔ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے صرف کھانا کھانے کے لیے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی شکایت کرنے لگتی ہے، غصہ آنے لگتی ہے، مگر آپ اس کا جواب گالی سے نہیں دیتے، ڈانٹ کر نہیں دیتے، بدتمیزی سے نہیں پیش آتے، بلکہ آپ مسکرا کر کہتے ہیں محترمہ آپ بیٹھو، آرام کرو، میں دیکھ لیتا ہوں، میں کر لوں گا۔ اور وہ صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی آواز باہر سے سن رہے تھے کہ یار یہ تو خلیفۃ المؤمنین ہے،
ان کا یہ حال ہے، اس سے اچھا تو میرا حال ہے، لوٹنے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم دروازہ کھولے، باہر نکلے کہ بھائی ادھر آؤ۔ کہا اے امیر المومنین بس میں سمجھ گیا، آپ سے اچھا میرا معاملہ ہے۔ مگر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا نہیں، تم عمر کے پاس آئے ہو، سوال کرو، میں اللہ کا کیا جواب دوں گا، کیا تمہارا سوال تھا، کیا مسئلہ تھا؟ تو انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا، تو انہوں نے سمجھایا کہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر کبھی آپ کی بیوی آپ پر ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے، تو آپ عقل والے ہیں، آپ ناقص العقل نہیں ہیں، آپ ایک مضبوط انسان مرد بنائے گئے ہیں، آپ ٹیڑھی پسلی سے نہیں بنائے گئے ہیں۔ زیادہ آپ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے نا تو ٹوٹ جائے گی، مگر اسے چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ یوں ہی چھوڑ دو اور وہ ٹیڑھی ہوتی جائے۔ اصلاح کرتے رہو طریقے سے، عزت دے کر۔ آپ پر لازم ہے عزت دینا، احترام کرنا، کیونکہ وہ آپ کی نسل کی آبیاری کرتی ہے، وہ آپ کے بچوں کی جنت ہے۔ کیا جنت کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو آپ کی نسل کے لیے جنت بنے؟ کیا آپ اسے بے عزت کریں گے، گالی دیں گے، بدتمیزی سے پیش آئیں گے؟ کیا اس کے یہی حقوق ہیں؟ عزیزان اسلام، وقت کی تنگی مجھے سمیٹ دیتی ہے، ورنہ کھل کر آپ کو آج بتاتا کہ اسلام نے مرد و عورت کے، میاں بیوی کے کیا حقوق بیان فرمائے، اور آج ہمارا معاشرہ کر کیا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ نے کیا فرمایا کہ تم ایک دوسروں کے لیے لباس، اور لباس ہوتا ہی ہے عیوب کو چھپانے کے لیے۔ بہت سارے احباب تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے راز کو اپنے دوستوں میں، جسے لموٹیا یار کہتے ہیں، ان میں جا کر سارے راز کو بیان کرتے ہیں، آج میں نے یہ کیا، ایسا ہوا، ایسا بولی، یہ کی۔ بہت بڑا گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن لباس کہتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کے ریلوے فاٹک پر سگنل لگا ہوا تھا، فاٹک گرا ہوا تھا، ایک ٹرک والا گانا بجا رہا تھا بھوجپوری، اور میرے بغل میں ایک دادا تھے، 60 سے اوپر کے ہی رہے ہوں گے، تو وہ گانا لگا رکھا تھا، ثانیہ مرزا کی نتھنیاں جان مارے لے۔ چاچا جو ہے دیکھے نہیں مجھے، پہچان کے تھے، نام نہیں لوں گا ان کا میں۔ ٹرک والے سے کیا بولتے ہیں، ارے بابو تھوڑا تیز بجاؤ، اور ٹھمکنے لگی وہیں پہ۔ تو میں ہیلمٹ اتارا اور دیکھا ان کی طرف، میں نے کہا چاچا جان آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، اور آپ اپنے کان سے زنا کر رہے ہیں، غلط کام کو سن رہے ہیں، آپ غلط چیز کو سن رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے النساء حبائل الشیطان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطانوں کی جال ہیں۔ جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کے لیے پاک ہے، مگر دوسری عورتوں کی تعریف، دوسری عورتوں پر اشعار، دوسری عورتوں پر بولیاں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا چچا جان شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہے، اس لیے اس کی نتنی آپ کے لیے جان مار رہی ہے، وہ آپ کا جان نہیں ایمان مار رہی ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر خفیہ گناہ بھی کرتے
پرہیز کرو، ایسے گانوں سے پرہیز کرو۔ دنیا کے اندر بے شمار اچھے اشعار ہیں، آپ پڑھیے، مگر اس کا ماخذ مرجع جو ہوا ہے اصلیت کی طرف ہو، جائز طریقے سے ہو۔ آپ اچھے الفاظ اپنی بیوی کے لیے کہیے، اچھے اشعار اپنی بیوی کے لیے کہیے، اپنی بیوی کو عزت دیجیے۔ دنیا پر گا کر آپ کو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملنے والا۔ تو عزیزان اسلام، عورت ایک نازک چیز ہے اور اس کی قدر، اس کی عزت ہم پر لازم اور ضروری ہے، اس کے حقوق ہم پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی معاملہ ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا یفرق مؤمن المؤمن، یفرق مؤمن المؤمن ان کرہ خلقہ، کہ اگر کوئی بات تمہاری بیوی کی تمہیں ناپسند ہو، یا بہت ساری چیزیں تمہاری بیوی کی تمہیں ناپسند ہو، تو اس میں وہ چیز تلاش کرو جو اس میں اچھی ہو، اور اس اچھائی سے اس کی طرف مائل ہو۔ ایک انگریز لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک بند گھڑی جو ہوتی ہے، ایک گھڑی 12 بجے بند ہوئی، وہ بیکار ہے، بند ہے، مگر وہ بھی بیکار نہیں ہے، کیونکہ جب دن کے 12 بجتے ہیں تو بھی ٹھیک ہوتی ہے، رات کے 12 بجتے ہیں تو بھی وہ ٹھیک ہوتی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے۔ اسی طریقے سے برا سے برا، دنیا میں کوئی بھی برا ہو، اس کے اندر اگر اچھائی ہے، آپ اچھائی سے اسے تلاش کریں گے، اس کے اندر اچھائی سے اس کے قریب ہوں گے، تو آپ کے سامنے اچھا بنے گا، اچھا بن کے آپ کے قریب آئے گا۔ تو آپ اپنی بیویوں کے اندر صرف عیوب نہیں تلاش کریں، اگر وہ آپ کو ناپسند ہو، اس کے الفاظ آپ کو ناپسند ہو، تو آپ ان الفاظوں کو، ان اداؤں کو یاد کریں جس سے آپ پسند کرتے ہیں، آپ اس ناپسندیدگی کی طرف نہ جائیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم، کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور فرمایا کہ تم میں بہتر ہوں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ معاملہ کرنے والا۔ اور پڑھ لیجیے اللہ کے رسول کی زندگی، کیا آپ نے اپنے اولادوں کے کیسے حقوق ادا کیے، پڑھ لیجیے اللہ کے رسول کی زندگی کو کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیے۔ اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، آپ کے انتقال کے وقت آپ کی 9 بیویاں، مگر کسی بیوی نے آپ کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کے سلیقے، آپ کے طور طریقے اتنے اچھے تھے۔ تو کچھ چیزیں اپنے اندر اللہ کے رسول کی لائیے، شریعت کے قریب ہوئیے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، آپ حضرات تھوڑا جلدی آیا کریں تو بولنے میں اچھا لگے، ورنہ سمٹ کر بولنا اچھا نہیں ہے۔